يتخذ ولدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام ذی وقار سامعین بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیز ساتھیوں حسب سابق اس سالوی مدرسہ عربیہ اشاعت القرآن دی سالانہ کانفرنس انتہائی پروکار انداز وچ انعقاد پذیر ہو رہی ہے میں تساں دوستاں دا مقامی خادم ہاں اور میری ایسے موقع تے کوشش یہ ہوندی ہے کہ جڑے سارے مہمان بزرگ علماء کرام تشریف گھنا میں زیادہ تو زیادہ وقت بیان واسطے انہاں بزرگاں نو دیونا چاہیے میں بزرگاں دی تشریف آوری تک ترے گلاں عرض کرنیاں انتہائی مختصر انداز وچ اگر وقت نے اجازت دیتی اور تمہید بھی لمبی نہیں مختصر جہی تمہید تو بعد مقصودی گل آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمنہ نے ترے سوال کیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق پہلا سوال انہاں اے کیتا اگر اے اللہ دا سچا پیغمبر ہے تا غریب کیوں ہے اس نو امیر ہونا چاہیے غریب بندے نو اساں اللہ دا سچا رسول منن واسطے تیار نہ دوجا سوال انہاں اے کیتا اگر آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم سچا رسول ہے
تساکو ایل سے کہ ملک شام دے اندر کڑک دا ریٹ کیا ہے، منڈیاں دے اندر حلہ کیرے ریٹ تے فروخت تھی دا بھی ہے۔ تیجا سدا سوال یہ ہے کہ اگر یہ اللہ دا سچا نبی ہے روٹی کیوں کھاندا ہے، پانی کیوں پیندا ہے؟ اگر اللہ دا سچا نبی ہوندا تو اس نو کھاون پیون تو پاک ہونا چاہیے ہے۔ پہلا سوال غریب کیوں ہے؟ اساں غریب نو اللہ دا نبی نہیں منے دے۔ سچا رسول ہے ملک شام دے اندر کڑک دا نرخ رسے، سچا رسول ہے کھاون پیون تو پاک کیوں نہیں، روٹی کیوں کھاندا ہے؟ جروڑے انہاں مخالفیں ترے سوال کیتے، رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب جواب تسا نہیں دیونا، جواب میں اللہ نازل پیا کرنا، جواب میں اللہ دا ہونا ہے تے زبان جناب صلی اللہ علیہ وسلم دی ہونی ہے۔ سنو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اقول لکم خزائن اللہ، آیت نمبر 50 سورۃ انعام، سورۃ الانعام 7واں پارہ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سوال پہ کریں نا، اگر تو اللہ دا سچا نبی ہے تو امیر ہویا، مالدار تے دولت مند ہویا، اسا غریب نو اللہ دا سچا نبی نے منے دے۔ اعلان فرماؤ انہاں دے جواب وچ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، یہ حوالہ سورۃ الانعام 7واں پارہ آیت نمبر 50۔ میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ نہ کرے دا جو اللہ دے خزانے میرے قبضے وچ، اللہ دا رسول ہومن واسطے کوئی مالدار تے دولت مند ہونا دا ضروری نہیں، یہ تو رب العالمین دے مڈارے ہیں، اللہ کریم جیدے سر دے چوے نبوت دا تاج سجاوے ہے۔ میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے خزانہ دا مالک نا، سارے خزانیاں دا مالک صرف رب العالمین آپے۔ ہون جملہ دل دی تختیہ دے دوستہ لکھنا ہے، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے خزانہ دے مالکوں دے تا فاقے دی وجہ دے پیڑ دے پتھر بنن دی لوڑ نہیں۔ حدیث پاک وچ آیا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گھنین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دے حجرے وچ ایک دا مسئلہ اے سمجھ آ گیا ہے۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دے حجرے دے اندر پہنچے، پہلے موجود کوئی نان، اب ہر یاد حاضر ناظر ہوندے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حجرے دے اندر تشریف کھلاون دی کوئی لوڑ نہیں۔ قرآن پاک دا بھی یہ فیصلہ ہے کہ حدیث پاک نال بھی یہ مسئلہ سمجھ آیا ہے، ہر یاد حاضر ناظر دے موجود ہونا صرف رب العالمین دی شان ہے۔ بڑے حوالے قرآن دے لیکن ٹائم تھوڑے ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے دسا گھر دے اندر کوئی کھاون پیون دی شے موجود ہے کہ نہیں؟ بھوک محسوس تھی پئی، کئی ٹائم دا فاقہ ہے۔ امی جان عرض کی حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم گھر دے اندر کوئی کھاون پیون دی شے موجود نہیں، تے مسئلہ سمجھ آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاون پیون دی شے طلب پہ کرن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاون پیون تو پاک ہوں دے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روٹی منگن دی لوڑ نہیں، کہ جیندی ساتھ نور ہوئے وہ کھاندا بھی نہیں ہوندا تے
پیندا ہی نہیں ہوندا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا قصہ علماء تو سن دے رہے ہو ٹائم تھوڑے فرشتے انسانہ دی شکل بنا کے آ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام وچھا کٹھا گوشت بن کے سامنے رکھا انہاں نہ کھادا جندی ساتھ نور ہوے او کھادا پیندا نہیں ہوندا امی جانا لگی نہیں حضرت کوئی شے کھاون پیون نہیں گھر وچ میرے تے اتفاق ہے کئی ٹائم دی روٹی نہیں ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں قدماں نال پچھو تے چلے گئے امی جان بیان کرے دیے میں حجرے دا پردہ چانگے ڈٹھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد شریف دے اندر رب العالمین دے دربار دے اندر ہاتھ اٹھا کے دعا پہ کریں گے نا اے میرے پروردگار اگر تے میرا فاقہ نہ ڈالا کھاون پیون دا انتظام نہ کیتا رب العالمین تیرے بغیر میرا رزاق بھی کوئی نہیں ہاتھ اللہ دے سامنے اٹھائے جھگڑا ختم ہو گیا چھوٹے بچے بیٹھے ساری اولاد دی جاتے ہیں میں دوستوں مسئلہ سنے نہ ہونا شریعت دا مسئلہ یہ ہے بندہ کوئی شے بناون لگے سب تو پہلے حساب بچے کو دینا چاہیے ہے بزرگ موجود ہیں بڑی عمر دے بندے بھی تشریف فرما کے نا پہلے حصہ بچے نوں دے کیوں بچے دے اندر حوصلہ نہیں ہوندا صبر نہیں ہوندا متا بچہ حد جانے چاچا مینوں ہی دیویا بندہ بندے دے سامنے حد پھیلاوے اللہ دی خیرت برداشت نہیں کریں دی جنہ خوش نصیب ساتھی ہائی عمرہ کیتے جس ویلے بندہ عام صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر منور تے ونجے مدینہ طیبہ وچ حد جا کے رب العالمین دے دربار وچ دعا کرن لگے شرطے دے محافظ جڑے کھلوتے ہوئے موڑے جو پکڑ کے بندے دا منہ کعبے شریف والے پاسے پھیر چھوڑے نے نا ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے تے رب العالمین دے کعبے شریف تو منہ کر کے دعا کر ہاتھ بڑھاون والا اللہ ہے تو ہاتھ پھیلاون دے لائق بھی اکرمک اللہ ٹائم تھوڑے اللہ راضی ہوئے تھوڑے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا پہ کریں نہیں نا اللہ گھر دے اندر فاقہ ہے کھاون پیون دی کوئی شے نہیں دروازہ کھڑ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھ دیا کون دروازے تے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کیویں آئے ہو کہ حضور سینال ملاقات کرنی ہے حضرت عائشہ صدیقہ فرماون لگی آپ گھر کوئی نہیں حضرت عثمان پوچھے کتھاں گئے خیر ہوئے کہ مسجد گئے ہوئے یہ نماز کا ٹائم تھا نہیں خیر تو یہ امی جان فرمانے میں سچی گل کر چھوڑیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجریم گھنے کھاون پیون دی شے طلب کی دینے ہے کہ میں کہ حضرت کوئی شے نہیں کھاون پیون دی گھر وچ اپنا قدمہ نال مسجد واپس چلے گئے اللہ دے دربار دے اندر ہاتھ اٹھا کے دعا میں کریں اللہ تو میرے فاقے ٹال چھوڑیا حضرت عثمان رو دیتا ہے انہاں قدمہ نال پچھو تے مڑ پین تھوڑی دیر گزریے آٹا چاہ کے حدیث باقی چاہے گھیو چاہ کے تے گوشت چاہ کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ واپس آ گئے قسم دے کیا کھڑ لگی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کریم دی قسم میرے دا بیان جڑن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے فاقہ ہوئے تے گھر دے اندر کھاون پیون دی شے کوئی نہ ہوئے سب تو پہلے اطلاع میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بھوک ہوئے فاقے ہوئے میں حضرت عثمان دی دولت کا کیا فائدہ حضرت عثمان چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ کے واپس ہیں ایک حضرت عائشہ رضی اللہ جی یہ گوشت کتھوں آیا ہے آٹا دیکھیو کون لے گیا ہے امی جان بیان کریں دیئے میں عرض کی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بارے پوچھنے دے میں ساری حقیقت سنا چھوڑیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سن کے کہ حضرت عثمان سارا سامان کھاون پیون دا دے کے گئے قدمہ نال پچھو دے چلے گئے
مسجد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائیں میں حجرے دا پردہ چاہوں گی ڈٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے درباری ہاتھ اٹھائے ہوئے ہانا تے رو رو کے بیٹھے تھے آنا اللہم انی رضیت ان عثمان فرزان ہو اللہ میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان تیرا سیاں حضرت عثمان تیرا سیاں حضرت عثمان تیرا دیا اللہ میں فرشاں تیرا دیا تو عرشاں تیرا بھی ہو جا یہ جملہ دوستوں سناونا چاہنا ہے خیال کرے میں صلح حدیبیہ والا اشارہ دوستوں سناون لگا قصہ نہیں اللہ حضرت عثمان تے راضی اتنا راضی کہ جیرا حضرت عثمان دی دھڑ چکرے اللہ اس بندے دے بھی راضی 26واں پارا ایک اشارہ چھوٹا جتنا دوستانو دکھاون لگا اے میرے سامنے 26 پارا تے سورت دا نام ہے سورت الفتح اللہ فرمائے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ یہ حوالہ ہے آیت نمبر 18 کہ کر دے درخت تلے جنہ 1400 صحابہ کرام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دی خبر سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے حق مبارک دی بیعت کی دی جتنے دم ساری جان باقی ہے اساں مکے والے لوگاں دو حضرت عثمان دے خون دا بدلہ گھننا ہے اساں بیعت پہ کرنے حضرت حدیث پاک وچ آیا ہے اتنا جوش ہے صحابہ کرام وچ کہ سامی نے دو ترے دفعہ بھی بیعت کی دی بار بار اللہ تو اعلان کیتا میں اللہ راضی ہاں اللہ کہہ دے دے راضی ہے فرمایا ان المومنین انہا ایمانداراں دے میں اللہ راضیاں یہ نہیں فرمایا لقد رضی اللہ ان الذین یبایعونک تیرے بیعت پہ کرنے انہا دے راضیاں نہ فرمایا انہا ایمانداراں دے راضیاں بیعت دا ذکر بعد کیتا ہے صحابہ کرام نے مومن ہومن دا ذکر اللہ کریم نے پہلے کیتا ہے کہ جہدے ایمان دا گواہ اللہ ہوئے سادی کیا جرات بندہ اس سے بارے زبان کھولے اذ یبایعونک تحت الشجرہ یعنی ککر دے درخت تلے عام صلی اللہ علیہ وسلم نے حق مبارک دے بیعت پہ کریں نا اسا حضرت عثمان دے نہ خون دا بدلہ گھرنا ہے میں اللہ انہا ایمانداراں دے راضی ہو گیا حضرت عثمان تے بھی اللہ راضی تے جیرے حضرت عثمان دی دھڑ کرن والے ہن انہا 1400 صحابہ تے بھی اللہ راضی بس روچی گال سناونا ہے چاندن دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمن اللہ نے جواب دیتا ہے میرا محبوب میں اللہ دے خزانہ دا مالک نہیں سارے خزانے دا مالک صرف رب العالمین آپ اللہ دے خزانے دے مالکوں دے تفاقنا منہا پیٹ تے دو پتھر کلائی نہ بتھنہا سارے دوست صلی اللہ علیہ اللہ دینا اچھا چاوچا میں بابوزوان تے قرآن سامنے کھلا ہے میں ہنے دعا کرے سا انہا دوست سوازیرے اچھا اللہ دینا چیسن جذبے نال اللہ دنیا آخرہ دیا رحمتہ نال مالا مال انہا دوست سے کر چھوڑے سارے خزانے دا مالک صرف کونے اچھا اکسر انہا واسے میری دعا ہے سارے خزانے دا مالک صرف کونے اللہ دے خزانے دا کوئی بھی مالک نہیں سارے خزانے اللہ دے آپڑے کو عزت ہے رزق ہے اولاد ہے وغیرہ وغیرہ بڑی تفصیل ہے دوسری گل سنو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمن آکھن لگے اگر تساں اللہ دے سچے نبی ہو سانو دسو ملک شام دے اندر کڑک دا ریٹ کیا ہے رب العالمین فرمائے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جواب سناؤ کہ لا عالم الغیب
تا علم غیب کہ ملک شام دے اندر کڑک کرے نرختے وگدی پئیے تے میں آپ نہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہ جاندہ عالم الغیب صرف اللہ ہے. حدیث پاک سناوا مشکات شریف دے اندر حدیث ہے، بخاری شریف وچ بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے پردہ لگا ہویا ہے، تریمتیاں بیٹھی ہوئی ہیں پردے دے ایک پاسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے پاسے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں دے سامنے مسئلہ بیان فرمایا. تصدقنا یا معاشر النساء ولو من لیکن. حدیث پاک دلا تریمتیو بیبیو اللہ دے نام تے خوب صدقہ خیرات دیتا کرو. اپنا زیور ویچ کے گاڑھا تروڑ کے صدقہ دیونا پوے، اللہ دے نام تے صدقہ ضرور دیونے. یہ مسئلہ سن کے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی ہے، آ گئی گھر خامد نو کھڑ لگی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں مالدارا میرے پیکے سوکھے ہن بنا میرے مال ملے تے تسا غریب آدمی ہو، میں تو کو صدقہ دیونا چاہنی ہوں. میں بیوی تسا خامد، لیکن ایک گل حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ترین دیو اللہ دینا تے خوب صدقہ دیتا کرو، تسا مہربانی کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گل لگے ونجوا تے ذرا مسئلہ دا پوچھیا ہو، جو بیوی مالدار ہوئے خامد غریب ہوئے، دولت مند بیوی غریب خامد نو صدقہ دے سکتی ہے کہ نہیں دے سکتی؟ یہ گل تو پوچھی ہوا میں تو کو دے وہاں چاہا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماون لگے اے صدقے والا مسئلہ تو آپ سن کے آئی جو اللہ دے نام تے تریمتی ہو صدقہ دیتا کرو. اے دوجی گل بھی آپ ون کے پوچھیا، دولت علی بیوی غریب خامد کو صدقہ دے وے کہنے تو لگی من دے پوچھیا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹر پئیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے دے اندر تشریف فرمان فرمائیں میں جڑے دروازے دے پہنچیاں ہی قطرے میں تو پہلے دروازے دے باہر بیٹھی ہوئی ہے. میں پوچھا بھیڑ تو کیویں آئی بیٹھی؟ امیہ کھڑ لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ بیوی دولت علی ہوئے خامد غریب ہوئے، مالدار بیوی غریب خامد کو صدقہ دے سکتی ہے کہ نہیں؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑ لگی یہ مسئلہ تھا میں بھی حضور تو پوچھ رہی ہوں. میں نال بہن بڑی میں گل کرے نا ناراض نہ تھی. میں حاجی کوڑ بڑے مرے نے، حاجی ناراض سیمیں تھیمیں باقی مار کئی تو چپ کر بیٹھے. اس سال اسا حج تے آسے تے نال کمرے چ بندہ ہی میں کہ کوئی تسبیحاں چا نمازاں وغیرہ بندہ کھن میں دے سکا نا میں پھرا کو آپ چھوڑے وہ آ کے پنڈی چ ہر شہر راجے بازار جو گھن چھوڑیے بس میں تو خالی ہاتھ ویندا پیاں میاں علی ون کے اسی مدینے دی کتی کتھوں آندا ہے راجہ بازار پنڈی حاجیاں دے کوڑ بن بن کے کوڑ مرے نے تو سمجھے دے ہن تا پاک صاف تھی گیا ہن کیا پوچھنا. جرا حاجی سے گنوے آنکھے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر منور دے کے آیا چٹا کوڑی نے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حجرہ آپ دی قبر مبارک دے آس پاس تے باہروں عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے دیوار بنوا چھوڑی آئی. دے باہروں نور الدین زنگی بادشاہ دی بڑی ہوئی دیوار ہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار پانی تک بندی بند. دے باہروں ترکیاں دی بندی بند دیوار ہے، دیوار در دیوار دیوار در دیوار تے ترکیاں لی دیوار دے اتے ساوے رنگ دا پردہ گھتا ہوئے مکمل. سینکڑا سال گزر
گئے صدیاں گزر گئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر منور کہیں نہیں ڈٹھی کوئی دیوار نہیں کوئی دروازہ نہیں سوراخ نہیں کھڑکی نہیں روشن دان بندی بندی بات حاجی صاحب میں قبر منور دیکھا ہے واہ بھائی واہ تے جیرے دور دی گل میں بیٹھا کرے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نا دنیا دی زندگی نال آپ حجرے دے اندر موجود ہی نا تے دو بیبیاں بارو بیٹھیاں ہوئی اندر واوے تے کو ساری علیہ کوٹیاں تہن نہیں کچھا جیا سادہ حجرے ٹاڑ دا پردہ او دروازے دے طور تھے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ بیان کریں دی ساری جرت نہیں تھی دی پئی کہ کون اندر وان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوئے مسئلہ پوچھے جو مالدار بیوی غریب خامن صدقہ دے سکتی ہے کہ نہیں جرت نہیں تھی دی پئی اور بیٹھی انتظاری فرمینے اللہ دی حکمت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے تو بہر نکلے اندر کہیں کم نال حضور سونے نال کوئی گل بات کرنی آنے اندر گئے ہوئے آنا تے جنوے حضرت بلال دروازے تو بہر نکلے انہاں سب اٹھے حکمت حضرت بلال حکمت جی مہربانی کریا حضور سنے تو مسئلہ تا پوچھنے میں ساری تا جرت نہیں تھی دی بھئی اندر بن کے پوچھن دی دولت مند بیوی غریب خامن نو صدقہ دے وے کہ نہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ مڑ پین اندر حجرے دے چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورد کیتی نے حضرت رو اترین دیا بیٹھین حجرے دے باہر دروازے تھے مسئلہ پوچھ دیا پیان مالدار بیوی غریب خامن نو صدقہ دے سکتی ہے کہ نہیں لفظ یاد کرو دو لفظ مختصر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم منہما ساتھی یاد چکرو تھا تمہارے واسطے دعا کرا دو لفظ منہما حدیث پاک دے لفظ انتے حضور سنے دے لفظ آنکھو چاہ تمہارے واسطے رحمت دی دعا کرا کہرے لفظ منہما پچھلے ساتھی بھی حدیث پاک دے حضور سنے دے لفظ آپ نے کہ فرمایا منہما اے دسا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی منہما جیرے میرے دروازے دے باہروں دو بیبیاں بیٹھیاں اور دوئیں ترمتیاں کونین زندہ پیغمبر حسینہ بھی جو احسن پیغمبر جمیلہ بھی جو اجمل پیغمبر شریفہ بھی جو اشرف پیغمبر کریمہ بھی جو اکرم پیغمبر کاملین بھی جو اکمل پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے دے اندر صرف دروازہ ہے مختصر یہاں پردہ ہے وہ باروں بیٹھی انتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ دے پین منہما حضرت بلال مسئلے دی گل بعد اچ کرے پہلے دساؤ دوئیں بیبیاں کونین آج ہن مسئلہ سن سو کہ امت دے سارے اعمال حضور سنے دے پیش تھی دے پین واہ بھائی واہ ہر سوار دے جمعرات نو امت دے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے پیش تھی نے نا آپ نو ہر شے دا پتہ ہے جو میری امت کے پئی کریں دیئے ہے لوگ اے مسئلے تو نو سنا منے نا تے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے الفاظ بیٹھا سنے نا مانوہما اونویں تریمتیاں کونین زندہ نبی پوچھدا پی ہے وفات تو بعد ہر شے دا پتہ ہے دیوارہ در دیوارہ کہ ہاتھ مبارک کڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافہ کی دے فلانے نال واہ بھائی واہ کیرے پاسے قوم نو کی دیویں دے واللہ ہدایت دے منے زندہ پیغمبر حضرت بلال دوئیں حدیث پاک منن والے جنہاں کو نبی سنے زبان تے اعتبار تے یقین ایمان پکے اچھے رسے سے زندہ نبی نو پتہ ہائی کہ او تھرمتیاں کونے پچھلے ساتھی بولو چاہ میں تمہارے واسطے دعا منگا ایمان دا اظہار کرو زبان نال ظاہر کرو زندہ نبی نو پتہ ہائی ہاتھ تو بعد ہر شے دا پتہ ہے تے میں سبق روک چھوڑا
ویما پارا سورت دنا سورت النمل دوستوں حوالہ لکھے نہ ہونا دے یاد کروے نہ ہونا یہ میرے سامنے سورت النمل کھلی ہوئی ہے ویما سپاہ ہے تے ایت نمبر 65 کل اعلان فرماؤ میرے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ آسمانہ دے اندر جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جان دی زمین والی مخلوق بھی عالم الغیب نہیں فرشتے مخلوق غیب نہیں جان دے انسان مخلوق غیب نہیں جان دے جن مخلوق غیب نہیں جان دے اگر غیب نو جاندا ہے تو الا اللہ دنا کون اچھا چیسی اللہ اس نے دنیا آخرت دیا بھلائیاں نے بیچا عالم الغیب سے مکاوڑے تے جیرے فوت تھی گئن قبران دے اندر دفن تھی گئن موئے بھی غیب جاننے کے نہیں جان دے اللہ یہ فیصلہ بھی 1400 سال پہلے فرما دیتے ہیں اپنے کلام میں نال فرمائے وما یشعرون ایان یبعثون تیرے فوت تھی گئے قبریں دفن تھی گئے انہوں نے تا اپنا پتہ بھی نہیں سانو جیندہ کر کے قبریں جو کرے ویلے اٹھایا ویسی تے ساڑھے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ اس آیت دی تلاوت کر کے فرمینے انہیں ہانا موت تو بعد قبر والے نو اپنی جان دا پتہ نہیں تا سارے جان دا بھی پتہ نہیں ہاتھ اچھے کھڑے کرو چاہ یہ زمین گواہ بن منجے عالم الغیب سے مکاؤں ہے مانو ہما اجری ڈوبی بھی بیٹھی ہیں باہر حضرت بلال رضی اللہ تروت کی دی حضرت ہیگتا بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ تے دوچی انصاریاں دی ہیگ بی بی اچھا ہیک انصاریاں دی گھر لیے ہیک حضرت زینب جی حضرت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الزیانب ای الزیانب تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ زینب نا دیاں تا بہت ساریاں ترمتیاں ہن مدینے شریف وچ ایک کیڑی زینب زندہ پیغمبر عالم الغیب وفات تو بعد ہر مشکا شریف حدیث ہے ای الزیان کیری زینب زینب کو ہی ترم میں دناتا نہیں بہت ساری انترم تھی جو ان مدینہ شریفی زینب دینا والی رضی اللہ ایک کیری زینب ای بیٹھی ہے مسئلہ پوچھنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی دی حضرت یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ دی گھر والی اچھا او ہے حضرت زینب آپ نے فرمایا منگے دوہانو مسئلہ جلسا بیوی دولت مند ہوئے خامد غریب ہوئے دولت مند بیوی غریب خامد نو صدقہ دے وے اللہ انہوں ڈوڑا ثواب عطا کرے سی سلا رحمی دا سمان وکھرا دے صدقے دا سمان وکھرا ایک قصہ میں کیوں سنایا ہے فرمایا لا عالم الغیب اعلان فرماؤ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں آمنہ دلال عالم الغیب نا میں نو کرا پتا ملک شام دے اندر کڑک دا نرخ کیا ہے تے نمبر 3 سوال اگر آپ اللہ دے سچے نبی ہو روٹی کیوں کھاندے ہو پانی کیوں پیندے ہو جواب لیو میرے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولا اقول لکم منی ملک میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نورانی فرشتہ بھی نہ جو کھاون پیون تو پاک ہوا میں کوئی نورانی فرشتہ
18واں پارہ سورۃ دنا سورۃ الفرقان. یہ میرے سامنے رب العالمین دا کلام کھلا ہوئے. اللہ کریم فرمائیں وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ. یہ حوالہ آیت نمبر 7. مکے والے آکھن لگے دشمن اصحاب نو سچا نبی نے منے دے. کیوں بھائی کیوں نہیں منے دے؟ کہ روٹی کیوں کھاندا ہے؟ بسانا دے اندر ٹر پھر کے کیوں کاروبار کرے دے؟ اللہ فرمائے جواب تو سن دیوے میری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میں لاپ جواب نازل کرن لگا. آیت نمبر 20 18واں پارہ مکمل تھی دا بیسی پارہ آخری آیت ہے. فرمایا وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق. یہ قرآن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے میں اللہ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے سارے روٹی بھی کھانے ہن تے بازاراں دے اندر ٹر پھر کے کاروبار بھی کرنے ہن. میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کھاندا ہے تاں کیڑی حیرانگی دی گل ہے. اے کوئی نورانی تے نہیں جو کھاون پیون تو پاک ہویا. 17واں پارہ سورۃ دنا سورۃ الحج. یہ میرے سامنے 17واں پارہ کھلا ہوا نے. یہ حوالہ اللہ کریم فرمائیں اللہ آخری 17 صفحے دی. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا من الناس. یہ حوالہ ہے. اللہ کریم نے رسول چنے فرشتاں وچوں. اللہ رسول چنے انساناں وچوں. رسول فرشتہ جو چنے کیا مطلب؟ جیرے فرشتے کو اللہ وحی دے کے اپنا سنیا دے کے پیغمبر تو بھیجے اس نو فرشتہ رسول سڑے نے انہیں پیغام کھن کے بنجڑ اللہ کریم نے رسول بھیجے. رسول چنے فرشتہ وچوں تے انساناں وچوں جنہ وچوں اللہ رسول بنایا نہیں. میں رگیاں دوستاں دی توجہ دی خاطر 3 مخلوقات ذوی العقول عقل مند سوچ سمجھ رکھن والیاں. اللہ کریم نے رسول چنے فرشتاں وچوں. بیٹا رسول اللہ نے چنے فرشتاں وچوں. اللہ نے رسول چنے انساناں وچوں جنہ وچوں اللہ رسول بنایا نہیں. دوبارہ جملہ دہراون لگا. یہ آیت قرآن دی آیت نمبر 75. تو دوست اگے میرے واز سن دے رہے ہو. قرآن سر تے رکھ کے واز کرنا ساری جماعت کا مشن نہیں. میں کھولی بیٹھا اگے دوستان میں سنے نہ منڈی بہاؤدین میں واز کیتا. ایک جگ کچھتے باہر نکل لگا. ایک زمیندار ہوتا ڈاڑھے زمیندار دوسرا پوچھے کو پیا کہ میں ان جتی پیا پہنا مسجد میں نکلدا پیا کہ مولوی صاحب قرآن تا پڑھدا ہے سپارہ ہی دسیندا ہے آیات دا نمبر ہی دسیندا ہے سورت ہی دسیندا ہے پتہ نہیں ایدا میں جہان نہیں صحیح کہ کونا دا کیڑا حال ہے. حضرت سلطان العارفین باؤ سلطان رحمت اللہ علیہ فرما گئے فرمائے ٹھپے قرآن ہر کوئی مندا تے کھلے نو مندا کوئی ہو. حضرت سلطان العارفین دا نا چاونا سوکھ ہے عقیدہ دا اظہار سوکھ ہے. گل تو منو نا دوستو. ٹھپے قرآن ہر کوئی مندا تے کھلے نو مندا کوئی ہو. جے کر کھول قرآن سنائیے سن کے نس دے سوئی ہوں. زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہو. جنہ کلمہ دل دا پڑھیا جنت جاندے سوئی ہو. جملہ دہراون لگا میری انگلیاں لکھے سارے بھائی. اللہ رسول چنے فرشتاں وچوں اللہ رسول چنے انساناں وچوں جنہاں وچوں اللہ رسول بنایا نہیں.
سارے سبق علی آیت مبارکہ اے ہے فرمایا ولا قول لکم انی ملک، یہ حوالہ ہے میں آمنہ دلال نورانی فرشتہ بھی نہ، میں نورانی فرشتہ کوئی نہ، یہ حوالہ ہے دعا حوالہ نو میں جمع کر لگا اللہ رسول چنے فرشتہ وچوں تے انساناں وچوں جنہ وچوں اللہ رسول بنایا نہیں، فرشتہ وچوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھدے نہیں، انساناں وچوں لوگ منے دے نہیں، پیغمبر کے کرے بات جملہ دور ہمارا دور سبق یاد تھی وجہ ساتھیوں جنہ وچوں اللہ رسول بنایا نہیں، فرشتہ وچوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھدے نہیں، انساناں وچوں لوگ مندے نہیں، رسول کے کرے پیغمبر دی انسانیت دا انکار، رسالت دا انکار ایک یہودی عالم دا نام ہے مالک ابن السیف، وہ کہ کم نال مکہ شریفی چایا اتھا کے پتہ لگا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعلق دروازے تھے آوڑے ٹھک 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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے دے تشریف گھنین یہ تو سا کون ہو جی میں یہودیاں دا عالم ہاں میرا نام مالک ہے میں توانے بارے سنے توانا کیا دعوے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اللہ دا سچا نبی ہاں میرے دے قرآن پاک نازل تھی دا پیے اسے کہا واہ بھائی واہ توانے دے قرآن نازل تھی دا پہ ہاں کیوں یہودیاں دا عالم آکھن لگا ما انزل اللہ ولا بشر من شیء آئے سنو سبق سمجھو ما انزل اللہ ولا بشر من شیء آیت نمبر 91 واہ واہ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم تسا دعویٰ کریں دے ہو میرے دے قرآن پاک نازل تھیلا بھی ہے آج تک اللہ کریم نے کئی انسان تے کوئی کتاب نازل نہیں کی تھی تو سبھی تا بشر ہو توڑے دے قرآن کی میں نازل تھی گئی ہے کہیں بشر تے کوئی کتاب نہیں آئی توڑے دے قرآن آگئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیتا جو اللہ دی طرفوں جواب کن کے جبریل نازل تھی گیا اللہ فرمائے دے وما قدر اللہ آئے قرآن وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ ولا بشر من شیء یہ سنیے نو مسئلہ قرآن پاک دی تلاوت سننا بھی ثواب قرآن پاک دی تلاوت کرنا بھی ثواب تے قرآن دی زیارت کرنا بھی ثواب میں حوالہ کھولے دوستان دیکھن دا ثواب ہی نال نال مل بجے اللہ کریم نے فرمائنا سالمہ یہودیاں نے اللہ دی قدر نہیں کی تھی جی اللہ دی قدر کرن دا حق کئی او کی میں جس میں لے کھن لگے ما انزل اللہ ولا بشر من شیء اللہ کے بشر نے کوئی کتاب نازل نہیں کی تھی کوئی وحی نازل نہیں کی تھی میں نہ منے دا قل آیا نے جواب قل اعلان فرماؤ میرے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ یہ حوالہ ہے تو یہودیاں دا عالم آکھ دے اللہ کہ بشر نے کوئی کتاب نازل نہیں کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تا بشر ہن انہاں تے تورات کہ نازل کی تھی جے کر میں اللہ موسیٰ علیہ السلام بشر تے تورات نازل کر سکدا تا آمنہ دلال بشر تے قرآن بھی نازل کر سکدا یہ مسئلہ سمجھایا ترے سوالان پہلا دشمنہ دا سوال تو اللہ دے سچے نبیو غریب کیوں امیر ہونا چاہیے بھائی میں اللہ دے خزانہ دا مالک نہ جواب دیتا گیا سارے خزانہ دا مالک اللہ ہے دوجا دشمنہ دا سوال تو سچے نبیو دسو ملک شام دے اندر کڑک دا ریٹ کیا ہے میں کو غیب جاننا
یہ تو اللہ دی صفت ہے، مینوں کیا پتہ کھڑک دا ریٹ کی ہے ملک شام وچ۔ تے تیجا سوال تس اللہ دے سچے نبی ہو، کھاندے کیوں ہو پیندے کیوں ہو؟ فرمایا میں کوئی نورانی تنا جو کھاون پیون تو پاک ہوا۔ یہ آیت مبارکہ دا ایک حصہ ہے۔ ترے سوالاں دے جواباں میں دوستاں دے سامنے سوال ہی عرض کیتے ہیں، جواب بھی سنا چھوڑے، اللہ حاضری قبول فرماوے۔ اور میں سارے دوستاں دی طرفوں شکریہ ادا کرنا امیر محترم دا، ساری درخواست انہاں قیمتی وقت کٹھا ہے، تشریف گھنین بہو ہی انہاں دے اوقات ہوندے قیمتی، انہاں دی خصوصی شفقت ہے، اللہ انہاں دی تشریف آوری بدیالوی سے باقی احباب